اس ویڈیو میں آپ کو غزوہ بدر کی مکمل ہسٹری ملے گی، آخر تک دیکھتے رہو۔ غزو بدر ایمان، قربانی اور نصرت الہی کا دن۔ رمضان المبارک کی 70ویں تاریخ تھی۔ دن کی روشنی آسمان پر اپنی بہاریں دکھا رہی تھی، لیکن زمین پر دو لشکر آمنے سامنے صف آرا تھے۔ ایک طرف 313 سچے عاشقان رسول، جن کے پاس نہ مکمل ہتھیار تھے، نہ زرہیں، نہ گھوڑے، نہ سازو سامان، لیکن دل ایمان سے بھرے ہوئے، نگاہیں اللہ کی نصرت پر مرکوز، اور قدم محمد مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ جاڑی ہوئے تھے۔ دوسری طرف تھا قرش مکہ کا لشکر، طاقت سے بھرپور، گھوڑوں، اونٹوں، تلواروں اور فخر و غرور سے لیس۔ ان کے دل میں تکبر، ظلم اور حق کے خلاف نفرت تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لمحوں میں ان کمزور مسلمانوں کو کچل دیں گے جنہیں کبھی مکہ میں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو، جب رب العزت آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے، تو زمین کے پیمانے بدل جاتے ہیں، طاقت کا مفہوم الٹ جاتا ہے، اور حق کو غلبہ حاصل ہوتا۔ مدینہ سے جب رسول اکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو ان کا مقصد جنگ نہ تھا، بلکہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا۔ لیکن اللہ نے اس دن کو فیصلہ کا دن بنا دیا، یوم الفرقان۔ اللہ نے چاہا کہ آج حق و باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی جائے، اور دنیا دیکھ لے کہ ایمان کے سامنے ظلم اور کفر کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ رسول پاک نے بدر کے میدان میں ایک چھوٹا سا خیمہ نصب کروایا، جہاں وہ اپنے رب کے حضور سر مسجود ہو کر بار بار دعا کرتے رہے۔ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایسی عاجزانہ دعا، ایسا درد، ایسی التجا، و عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتوں کی فوجیں اترنے لگیں۔ حضرت جبرائیل اپنے لشکر کے ساتھ زمین پر نازل ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی، میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو پے در پہ آئیں گے۔ سورہ انفال 9۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبدے جیسے بہادر صحابہ دشمن کے صف شکن بنے۔ حضرت علی نے ولولہ انگیز حملے کر کے بڑے بڑے سرداروں کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت بلال نے اپنے سابقہ آقا امیہ بن خلف سے بدلہ لیا۔ ابو جہل جیسا فرعون وقت، جس نے اسلام کو مٹانے کی قسم کھائی تھی، وہ بھی حضرت معاذ و حضرت معوذ جیسے نوجوانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے۔ بدر کا میدان گواہ ہے کہ سچائی کے لیے قربانی دینے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو 70 قریش مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور 14 سچے مسلمان شہید ہو گئے۔ ان شہداء میں حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عوف بن حارث، حضرت مہجہ اور دوسرے عظیم نام شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ قیدیوں کے ساتھ رسول کریم نے حسن سلوک کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں روشن چراغ ہے۔ نہ صرف انہیں اذیت سے بچایا گیا، بلکہ بعض کو فدیہ لے کر اور بعض کو تعلیم دینے کی شرط پر آزاد کر دیا گیا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق، عدل اور انسانیت سے پھیلتا ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ بدر کے پیغام کو سمجھے، قربانی، صبر، توکل، اخلاص اور اتحاد، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بدر ہمیں بتاتا ہے کہ تعداد نہیں، نیت اہم ہے۔ ہتھیار نہیں، یقین جیتتا ہے، اور رسول کی پیروی میں ہی کامیابی ہے۔